بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کے ساتھ ساتھ نئی دہلی اور کابل کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ پاکستان پر مشرقی اور مغربی سرحدوں سے یعنی دو اطراف سے بڑے حملے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور بڑی خوفناک جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے بعد فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہنگامی طور پر اڈیالہ جیل میں عمران خان سے رابطہ کر کے پاکستان کو درپیش سنگین خطرے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ جس طرح بھارت کے آپریشن سندور 1 کے دوران انہوں نے پاک فوج کو مکمل سپورٹ کیا، اسی طرح ایک بار پھر وہ پاک فوج کو سپورٹ کریں، جس پر ناظرین آج عمران خان نے اڈیالہ جیل میں اپنے ساتھ ملاقات کرنے والے وکلاء رہنماؤں چیئرمین بیرسٹر گوہر، بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر سیف تینوں کو الگ الگ پیغام دیا کہ وہ باہر جا کر میڈیا سے گفتگو کریں اور یہ واشگاف اعلان کپتان کی طرف سے کریں کہ یہ فوج بھی میری ہے، اور یہ واشگاف اعلان بھی کریں کہ پاک فوج اور پولیس کے شہداء بھی میرے ہیں، جس پر ان تینوں رہنماؤں نے باہر آ کر الگ الگ تفصیل سے یہ بیان میڈیا کو جاری کیا۔ اڈیالہ جیل میں ناظرین اس ہنگامی رابطے کی جو وجہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت اب خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے نئے وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی کی مخالفت سے بھی پیچھے ہٹ گئی ہے۔ بڑی خبر ہم شیئر کر رہے ہیں ناظرین، یہ جو بڑی تبدیلی آئی ہے کہ کس طرح آج 3 رہنماؤں کو خصوصی طور پر یہ پیغام دیا گیا کہ وہ باہر جا کر اعلان کریں کہ پاک فوج بھی میری ہے، پاک فوج اور پولیس کے شہداء بھی میرے ہیں۔ یہ عمران خان کی طرف سے ہنگامی طور پر ڈیٹیل کے ساتھ، اور 3 رہنماؤں کو اس لیے کہا گیا تاکہ کسی کو شک نہ پڑے کہ ایک طرف اتنی شدت تھی مخالفت میں پاکستان تحریک انصاف کے اور اس کے وزیر اعلیٰ کے خلاف کہ پشاور جا کر ڈی جی ISPR نے مخالفانہ پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم انہیں کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے سہیل آفریدی کو۔ کہاں اتنی شدت تھی اور کہاں عمران خان کی طرف سے ایسا بیان آ جانا، تو لوگ اگر ایک ہی شخص یعنی صرف بیرسٹر گوہر باہر آ کر یہ بیان دیتے تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ شاید یہ عمران خان نے پتہ نہیں بیان دیا ہے یا نہیں دیا، اس لیے 3 جو لیڈرز تھے ان کی طرف سے یہ بیان دلوایا گیا ہے۔ اور یہ بڑی ناظرین خبر ہے، بڑی پیش رفت، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہنگامی پیغام ملنے کے بعد پھر دوسری طرف کیا ہوا ہے کہ پھر پشاور ہائی کورٹ نے سہیل خان آفریدی کے بطور وزیر اعلیٰ انتخاب کو قانونی قرار دے دیا، اور پھر گورنر کو حکم دیا کہ وہ کل شام تک جا کر ان سے حلف لیں، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم جاری کر دیا کہ اگر گورنر شام 4-5 بجے تک جا کر حلف نہیں لیتے تو پھر جو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں وہ اپنا وزیر اعلیٰ سے حلف لے لیں۔ یہ بھی بڑا ایک سخت بڑا اہم فیصلہ تھا، یہاں سے بھی لوگ چونکے کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے کہ کہاں اتنی سختی اور کہاں جو ہماری عدالتیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جابر سلطان سے پوچھ کر کلمہ حق کہتی ہیں، اس کی طرف سے ایسا فیصلہ آ جانا۔ اور پھر دوسری طرف یہ ہوا کہ بلاول بھٹو نے بھی گورنر خیبر پختونخوا کو یہ فوری حکم دے دیا کہ وہ کراچی سے پشاور پہنچیں اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے حلف لیں۔ ناظرین یہ بڑی تیز رفتار پیش رفت جو ہوئی ہے اس کے پیچھے یہی معاملہ ہے کہ اس وقت بہت بڑی ڈیولپمنٹ جاری ہے پورے خطے میں، اور پاکستان کے مشرقی اور مغربی دونوں بارڈرز پر جنگ کا شدید خطرہ پیدا ہو چکا ہے، اور اگلے 72 گھنٹوں میں طبل جنگ کسی بھی وقت بج سکتا ہے۔ بھارت نے آزاد جموں و کشمیر میں ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، ایسا کہنا ہے انٹیلیجنس ذرائع کا، اور بھارتی فوج کی مغربی کمان کے چیف جنرل منوج کے
کاتیار نے دھمکی دی ہے کہ پاکستان نے اگر ایک بار پھر پہلگام دہشت گردی جیسا کوئی اقدام کیا تو بھارت فوری جواب دے گا، اور یہ جو جواب ہوگا آپریشن سندور 2 ہوگا، اور یہ آپریشن سندور 1 سے کہیں زیادہ ہلاکت خیز ہوگا۔ بہت خوفناک ناظرین صورتحال ہے۔ بھارتی فوج کی جو مغربی کمان ہے اس کے چیف نے یہ بیان دیا ہے کہ اب جو وہ آپریشن سندور 2 کرنے جا رہے ہیں وہ آپریشن سندور 1 سے کہیں زیادہ ڈیڈلی اور ہلاکت خیز تباہ کن ہوگا۔ ناظرین، بھارتی فوج نے اس حوالے سے کشیدگی بڑھانے کے لیے گزشتہ رات کشمیر کنٹرول لائن اور جموں ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کی وجہ سے جو پاک فوج ہے اسے بھی جواب دینا پڑا، اور جو گزشتہ رات گزری ہے وہ کنٹرول لائن پر شدید فائرنگ کا تبادلہ گھنٹوں تک جاری رہا۔ اور ناظرین، یہ بھی بھارت کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان سے مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونے والے 2 مجاہدین کو کپواڑہ کے علاقے میں گھیر کر شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ ناظرین اس طرح کی انفلٹریشن کی اٹیمپٹ وہ پہلے لازمی ایک ڈرامہ کرتے ہیں جو کشمیر کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، مقبوضہ کشمیر کی جیلوں میں کشمیری، ان میں سے کسی کو لا کر وہاں مار کر پھینک دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی سرحد سے یا آزاد کشمیر کی طرف سے یا سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری کی طرف سے اندر داخل ہو رہا تھا اس لیے ہم نے اسے مار دیا ہے۔ یہ لنک اسٹیبلش کرتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ خود ہی کرتے ہیں جس کو فالس فلیگ آپریشن کہا جاتا ہے، اور اس کو پھر جواز بنا کر پاکستان پر حملہ کرتے ہیں۔ سیم وہی پچھلے والا ڈرامہ، پرانی بوتل نئی بوتل اور پرانی شراب۔ یہ اس دفعہ صورتحال بڑی گھمبیر ہے۔ پاک فوج بھی دونوں سرحدوں پر مکمل الرٹ ہے اور منہ توڑ جواب کنٹرول لائن پر دیا پاک فوج نے گزشتہ شب، جس کے بعد صورتحال جو ہے وہ حالت جنگ والی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، جو پاکستان کے مغربی بارڈر پر صورتحال جو ہے وہ مشرقی بارڈر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور افغانستان نے اپنی پوری جو خالد بن ولید کور ہے اور جو بدری 313 کمانڈوز ہیں ان کو جدید ترین اسلحہ کے ساتھ پاکستان کے بارڈر کے مختلف 60 مقامات پر تعینات کر دیا ہے، اور وہ ٹینکوں، توپ خانے اور میزائلوں اور بہت سے خوفناک قسم کے ہتھیاروں سے لیس ہیں، اور اگلے مورچوں پر وہ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اور نئی پاک افغان جھڑپ کے ساتھ ہی یہ فوجی پاکستانی سرحد کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے، اور وہ ٹی ٹی پی کے جو زیر کنٹرول دشوار گزار سرحدی پہاڑی علاقے ہیں پاکستان کے اندر، وہاں تک پہنچ کر ان کو پھر خوفناک قسم کے ہتھیار سپلائی کریں گے تاکہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس میں مزید شدت آ جائے۔ یہ بھی ناظرین کہا جا رہا ہے کہ آنے والے 72 گھنٹوں میں دہشت گردوں کی طرف سے، ٹی ٹی پی کی طرف سے، بی ایل اے کی طرف سے بھی کوئی بہت بڑی خوفناک دہشت گردی کی واردات کی جا سکتی ہے، جس کے بعد پاکستان مجبوراً جو ان کی ہائیڈ آؤٹس ہیں افغانستان میں دہشت گردوں کی، وہاں اسے حملہ کرنا پڑے گا۔ جو ہی پاکستان ان دہشت گردوں کی جو ہائیڈ آؤٹس ہیں، جو ان کی پناہ گاہیں ہیں، تربیتی کیمپ ہیں، انہیں نشانہ بنائے گا، تو پھر یہ جو خالد بن ولید کور اور جو بدری 313 کمانڈوز ہیں انہیں پھر پاکستان پر حملے کے لیے کہہ دیا جائے گا، اور ادھر سے بھارت بھی کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن اس وقت تک کر چکا ہوگا، اور اس لیے پاکستان کو 2 اطراف سے بیک وقت گھیرنے کا منصوبہ ہے۔ اور یہ ساری جو سازش ہے یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور حکومت ہے اس کے چونکہ نوٹس میں آ چکی ہے، اس لیے فوری طور پر عمران خان سے جیل میں رابطہ کیا گیا، اور پھر یہ جو سیز فائر ہو گیا ہے فوری طور پر اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور عمران خان کے درمیان۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو عمران خان کا وزیر اعلیٰ ہے، نیا وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی، اس کو ناقابل قبول قرار دینے کا جو معاملہ تھا، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے، اور اس وقت جو ہمارے
نوجوان وزیر اعلیٰ ہیں سہیل خان آفریدی، انہیں مقبولیت بھی حاصل ہے اور قبولیت بھی حاصل ہو گئی ہے۔ جو ناظرین مزید اپڈیٹس ہوں گی اس حوالے سے وہ لے کر ہم جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز اور وہ اینگل جو خبر کا لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا اور ہمارے ذرائع سے ہم تک وہ پہنچ جاتا ہے، وہ پھر ہم فوری طور پر آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔